عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو دو جڑواں بھائیوں کی وہ تصاویر پیش کروں گا جو تمل ناڈو سے وائرل ہو رہی ہیں۔ تو چین کو ہندوستان نے کیا دھمکی دی ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور کیپٹل ہل کی عمارت میں اس وقت کس طرح نیشنل گارڈز کا بسیرا ہوا ہے وہ تصویریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو الجزائر کی بھی ایک خبر آپ کے سامنے رکھنا ہے، دھماکے کی خبر آ رہی ہے۔ تو سعودی عرب کی سمت بھیجے جانے والے 3 ڈرون طیارے کو جس کو حوثیوں نے بھیجا اس کو مار گرانے کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ تو ایردوغان نے یورپی یونین پر سخت تنقید کی ہے، وعدہ خلاف تنظیم کہا ہے، اور کچھ نہ کرنے کے لیے کرائے پر دستیاب ایک جاپانی شخص کی کہانی بھی میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہیں پر ملیشیا نے PIA کا مسافر طیارہ پاکستان جو حکومت کے ماتحت میں چلتا ہے وہ کیوں قبضے میں لیا، وہ بھی خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کرناٹک میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں، اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آئیے ناظرین گرامی سب سے پہلے ان تصاویر کو دیکھ لیجئے گا۔ 2 بچے ہیں جو 70 سالہ ایک خاتون بوڑھی ماں کو جو ہے کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں۔ دراصل تمل ناڈو میں پونگل کے موقع پر اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو 2500 روپے پینشن دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں اور اپنا مخصوص تہوار بنا سکے۔ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک 70 سالہ بوڑھی ماں وہ جا رہی تھی کہ قریب کی دکان میں جائیں اور راشن کی دکان میں جا کر کے وہ ساری چیزیں لے جو سہولیات گورنمنٹ کی جانب سے دی جاتی ہیں، تو لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائی اور بیچ راستے میں ہی پوری طرح سے بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئی، چل نہیں پائی۔ قریبی کھیل رہے 2 بچے جن کی عمر 9 سال بتائی جا رہی ہے، نتن اور نتیش، وہ فوری دوڑ کر کے آئے اور بوڑھی ماں کے پاس بیٹھے، اس کو اٹھایا، پھر اسے کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں، ہم آپ کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں۔ پھر دور بھاگ کر کے کوئی گاڑی لے آئے اور اس کو وہاں پر رکھ کر کے پھر راشن کی دکان تک لے گئے دھکیلتے ہوئے، اور پھر جو وہاں ان کی مدد ہو سکتی ہے مدد کی، اور پھر واپس جو ہے اس کے گھر چھوڑنے پر ان 2 بچوں کو جو کھیل رہے تھے اس منظر کو کسی نے موبائل فون میں کیچ کر لیا، سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا کہ کس طرح 9 سالہ 2 بچے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اپنا کھیل چھوڑ کر کے آئے اور پوری طرح سے اس بوڑھی ماں کی مدد کی۔ اور سوشل میڈیا میں اس وقت یہ دونوں بچے بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور ایسی خدمات کی سراہنا ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین چین کی بات کرتے ہیں۔ چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں تقریباً 10 مہینوں سے جاری تعطل کے دوران بری فوج کے سربراہ جنرل نروانے نے آج 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہندوستان بات چیت اور ڈپلومیٹک کوششوں سے مسائل کا حل کرنے کے حق میں ہے، لیکن کسی کو بھی ہمارے صبر کا امتحان لینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آرمی ڈے کے موقع پر جمعہ کو یہاں پریڈ گراؤنڈ میں اپنی روایتی تقریر میں جنرل نروانے نے کہا کہ گزشتہ برس فوج کے لیے بے حد چیلنج سے پر رہا۔ گزشتہ برس شمالی سرحد پر چین کے ساتھ جاری تناؤ سے سبھی واقف ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر ایک طرفہ تبدیلی کی سازش کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ میں ملک کو یقین دلانا چاہوں گا کہ گلوان کے بہادروں کی شہادت رائے گان نہیں جائے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آج آرمی ڈے کے موقع پر نروانے نے براہ راست چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو جو ہے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین آئیے کچھ تصویریں بدلیں گی، یہ تصویریں دیکھ لیجئے۔ یہ کوئی شام کی یا جنگ زدہ علاقوں کی تصویریں نہیں ہے کہ جہاں جنگ مسلط کی گئی ہو اور پھر جو وہاں پر سیکورٹی فورسز یا فوجی آرمی کو لایا گیا ہو۔ دراصل یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں آرمی سیکورٹی گارڈز جو سوئے پڑے ہیں، یہ امریکہ کے کیپٹل ہل کے اندرونی منظر ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں کانگریس کی عمارت پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کی چڑھائی کے بعد عمارت کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور بدھ کو ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں نیشنل گارڈز تعینات تھے۔ عمارت کے اندر بھی نیشنل گارڈز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دوران درجنوں فاضل اہلکار عمارت کی راہداریوں اور
कमरों में ज़मीन पर लेट कर आराम करते दिखाई दिए। जो बाइडन के हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए वाशिंगटन डीसी में 15,000 अहलकारों को तलब कर लिया गया है, जिनमें से ज़्यादातर को कैपिटल हिल की इमारत के आसपास तैनात किया जाएगा। यह अहलकार 20 जनवरी को नए अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी तक दारकूमत में मौजूद रहेंगे। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए, जमहूरियत और सेकुलरिज़म का अलंबरदार ख़ुद कहलाए जाने वाले यहाँ पर कैपिटल हिल को किस तरह की मुसीबतों का सामना है। अपने ही लोगों की बगावत की वजह से इस वक्त 20,000 की सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ियों को लाना पड़ा, और ये किस तरह से यहाँ पर फर्श पर सोए पड़े हैं। जहाँ जगह मिली वहाँ पर ये वीडियोस और इसकी तस्वीरें इस वक्त खूब वायरल हो रही हैं दुनिया भर में। नाज़रीन, आइए आपको ले चलूँ मैं अलजायर की जानिब। अलजायर के मशरक़ी इलाक़े में जुमेरात के रोज़ एक घरेलू साख्ता बम के धमाके में 5 शहरी हलाक हो चुके हैं। अलजायर अक्सर इस तरह के बम धमाकों से, इन तमाम चीज़ों से दूर है, लेकिन इस तरह की जब कभी ख़बर आती है तो सुर्खियाँ बना लेती है। अलजायर की वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा कि सूबे तबसा में सड़क के किनारे नस्ब कार बम कार की गुजरने के बाद फट गया, जिससे कार में सवार तमाम 5 अफराद मारे गए। उसने अपने बयान में ये भी कहा कि उसके हमसाए इलाके खीन शीला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंतहा पसंद को हलाक कर दिया है। फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ कि आया इन दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक़ है या फिर किसने यहाँ पर बम नस्ब किया। ये सारी चीज़ें इस वक्त छानबीन की जा रही है। नाज़रीन, अलजायर हमेशा दहशतगर्द और इस तरह के वाक़यात से दूर है और यहाँ के अवाम भी पुरअमन तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इस तरह का मामला जब सामने आता है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। नाज़रीन, यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद ने जुमा के रोज़ एक ऐलान में बताया कि बागी हूसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब की सिमत भेजे जाने वाले 3 ड्रोन तैयारों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। अरब इत्तेहाद के मुताबिक मानिद दहशतगर्द हमलों के लिए ड्रोन तैयारे भेजे जाने का मरकज़ यमन का सूबा अल हदीदा है। अरब इत्तेहाद ने ज़ोर देकर बताया कि हूसी मलेशिया की जानिब से बैनुल अक़वामी इंसानी क़ानून स्टॉकहोम मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन, यमन में जो सूरत हाल बनी हुई है वो आप तमाम लोगों के सामने है। खलीजी ममालिक आपस में एक दूसरे से मिलने की और गले लगने की बात हो रही है, लेकिन यमन का कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस हालात में खलीजी मुल्क को चाहिए कि किसी भी तरह से यमन में पुरअमन बनाए रखे, ताकि जिस तरह से इस वक्त सऊदी अरब पर हमले किए जाते रहे हैं हूसियों की जानिब से, और हमेशा ईरान पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि हूसियों की पुरज़ोर पुश्तपनाही ईरान की जानिब से हो रही है। तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोई रुख और कोई संजीदा फ़ैसला लेना ज़रूरी है खलीजी ममालिक को मिल बैठ करके। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ। एर्दोगान ने एक ताज़ा बयान देते हुए यूरोपीय यूनियन पर सख्त तनकीद की है। जी हाँ, सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि आज तक यूरोपीय यूनियन से जो भी हमसे वादे किए वो पूरे नहीं हो सके, इसलिए वो वादा मुखालिफ है। सदर ने इस्तांबुल में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, मैंने कल कोरोना वैक्सीन लगवाई है जिसके मनफी असरात फ़िलहाल महसूस नहीं कर रहा। अब 28 रोज़ बाद उसकी दूसरी खुराक लगवाऊंगा। यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के हवाले से सदर ने कहा कि सन 1963 से अब तक तुर्की ने यूरोपीय यूनियन से अपने ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त का मुजाहरा किया, मगर अफसोस कि यूरोप ने हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए। इस वक्त एक नई पेशरफ्त में हैं और 2 तरफ़ा मुज़ाकराती अमल जारी है। S-400 दिफाई निज़ाम की तुर्की हवालगी से मुतालिक अमरीकी तशवीश के बारे में उन्होंने कहा कि अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना हमारा अंदरूनी मामला है, किसी को इसमें मुदाखलत का हक़ नहीं। रूस से S-400 निज़ाम का पहला पैकेज हमें मिल गया है, दूसरे पैकेज के लिए उमूर जारी हैं। उम्मीद है कि अवाखिर माह रूस से इस सिलसिले में बातचीत होगी। दीगर मौज़ूआत भी इस बातचीत का हिस्सा होंगे। अलबत्ता हमें नहीं मालूम कि बाइडन इंतज़ामिया का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैं इतना कहूँगा कि हमें अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए किसी दूसरे मुल्क की इजाज़त तलब नहीं, और नेटो के रुकन के हैसियत से भी दीगर रुकन ममालिक से हमें नसीहत नहीं चाहिए। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि F-35 तैयारों की ख़रीद के लिए अमेरिका को रकम फराहम कर दी गई थी, मगर हमें तैयारी नहीं मिले, जो कि अमेरिका की गलती थी। उम्मीद करता हूँ कि जो बाइडन के साथ इस सिलसिले में मुस्बत गुफ्तगू होगी और इस सिलसिले में कोई सही फ़ैसला लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये दुनिया अजीब व गरीब है। यहाँ आपको अजीब व गरीब लोग मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो काम न करने के लिए आपको किराए पर दस्तयाब होंगे, यानी आपका टाइम पास करवाने के लिए, आपकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए। जी हाँ, लोगों का अलग अलग, लोग चाहते हैं कि जॉब ढूंढें, लोग चाहते हैं कि मेहनत करें और कमाई करें, लेकिन जापानी शख्स की एक अलग ही कहानी है, और वो ये है
کہ کچھ نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کرائے پر دے کر روزی کمانے والے ایک جاپانی شخص نے ہزاروں صارفین اور آن لائن ایک بڑی فالوئنگ حاصل کر لی ہے۔ کوئی بھی شخص ٹوکیو سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ شوجی موریموتو کو 10,000 ین یا 70 پاؤنڈ کے عوض انہیں کرائے پر لے سکتا ہے، جس کے بدلے میں وہ کھانے پینے اور سادہ سا جواب دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ موریموتو نے اپنی سروس کا اعلان جون 2018 میں اس ٹویٹ کے ساتھ کیا تھا: میں خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر کرائے کے لیے پیش کر رہا ہوں جو کچھ نہیں کرتا۔ کیا آپ کے لیے اکیلے کسی دکان میں داخل ہونا مشکل ہے؟ کیا آپ کی ٹیم میں ایک کھلاڑی کم ہے؟ کیا آپ کو اپنے لیے کوئی جگہ بچانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ میں آسان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ شروع میں وہ سروس مفت دے رہے تھے، مگر اب وہ خود درخواستوں کو کم رکھنے اور وقت ضائع کرنے والوں کو روکنے کے لیے پیسے چارج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے دن میں 3 سے 4 صارف مل جاتے ہیں اور اب تک 3,000 مل چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لوگ ان کی سروس کو مختلف وجوہات کے لیے کرائے پر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو بور ہو رہے ہوتے ہیں یا اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں اور بس کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو لنچ کرنے، انسٹاگرام پر تصاویر کے لیے پوسٹ کرنے، طلاق کے کاغذات جمع کروانے کے ساتھ جانے، پارک میں تتلیاں پکڑنے اور اپنے کام میں پریشان ہیلتھ کیئر ورکروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کرائے پر لیا جا چکا ہے۔ ایک شخص انہیں اپنے ہاتھوں میں ہونے والے قتل کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے کرائے پر لے چکا ہے، جبکہ ایک اور نے انہیں اسپتال سے اس جگہ لے کر جانے کے لیے پیسے دیے جہاں اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ تو ناظرین، یہ دنیا ہے، لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس طرح کی جو ہے بزنس کرتے ہیں۔ اس کو آپ بیکار بیٹھے شخص کی ایک ایسی تجارت کہہ سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ملیشیا میں پاکستان کے قومی ایئر لائن PIA کا طیارہ تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ PIA کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے تحویل میں لے لیا۔ PIA کی پرواز PK-895 کراچی سے آج جمعہ کوالالمپور پہنچی تھی۔ طیارہ عدالت احکامات پر تحویل میں لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تیاری کی لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملیشیا میں PIA کا طیارہ تحویل میں لیا گیا۔ PIA نے 2015 میں بوئنگ 777 ویتنام کے کمپنی سے لیز پر حاصل کیا تھا۔ اس حوالے سے رد عمل میں ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ ملیشیا میں PIA کا ایک طیارہ عدالت احکامات پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ معاملے پر برطانوی عدالت میں PIA اور ایک پارٹی کا کیس زیر التوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، PIA یہاں کی حکومت کے ماتحت یہ اڑان بھرتی ہے اور سارا انتظام چلتا ہے۔ ایسے حالات میں اچانک تحویل میں لیے جانے پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پاکستانی حکومت کی کہ کس طرح سے جو ہے ایک عدالت میں لیز نہ بھرنے کی وجہ سے کتنے بڑے ملک کا جو ہے ایک طیارہ ضبط کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پشیمانی کی بات ہے کہتے ہوئے اس وقت تجزیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں اور تنقید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت کو۔ ناظرین آئیے، کرناٹک میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایک ہی بیچ میں پڑھنے والی سابقہ طالبات، یا یہ کہیں کہ جو ہے ایک ہی بیچ میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنے والی ساری کی ساری جو ہے خواتین جو ہے اس میں سے جو 16 تھیں 13 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں اور 3 کی حالت بھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ دراصل دھارواڑ کے ایک علاقے میں رہنے والی ایک خواتین فیصلہ کی تھی کہ ایک ہی بیچ کی تمام خواتین گوا جائیں اور وہاں جا کر کے سیر و سیاحت کریں، اور اسی مقصد سے یہ لوگ نکلے تھے کہ بیچ سڑک حادثے میں ان کی جو ٹریولر ٹیمپو تھی وہ ایک گاڑی سے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی کچھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی خواتین کی۔ پھر ہاسپٹل پہنچاتے مرنے والوں کی تعداد پوری 13 ہو گئی۔ بقیہ لوگوں کی جو ہے اس وقت علاج چل رہی ہے۔ یہ حادثہ اس قدر خطرناک تھی، تمام خواتین تھی اور پھر جو ہے الگ الگ بڑے بڑے عہدوں پر موجود لوگوں کی اس میں جو ہے بہوئیں بھی تھی۔ اس وجہ سے جو ہے PMO یعنی کہ جو ہے نریندر مودی نے بھی اس حادثے پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بھیانک یہ سڑک حادثہ تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں۔ یہ گجرات سے آ رہی ویڈیو ہے جہاں پر ایک مگرمچھ کو بچا لیا گیا ہے اور اس کو جو ہے واپس ندی میں چھوڑنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے۔
ہنسی اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات